السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک میں نماز تراویح نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے یہ سنت بالکل بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد چند ایک خواتین ایسی ملیں گی کہ جو کہ تراویح پڑھتی ہیں، وگرنہ خواتین کی اکثریت وہ تراویح کی نماز نہیں ادا کرتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ یہ جو نماز تراویح ہے یہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز تراویح جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، بالکل اسی طرح نماز تراویح عورتوں کے لیے بھی ضروری سنت مؤکدہ ہے اور بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والی وہ گنہگار ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی مسجد میں جا کر مردوں کے ساتھ باجماعت تراویح پڑھیں گی یا وہ گھر پر تراویح کی نماز ادا کریں؟ تو اس بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ تمام علماء کے نزدیک عورتوں کی جو نماز ہے وہ گھر میں زیادہ افضل ہے ان کی مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو گویا کہ اس بارے میں عورتوں کو بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے اور ان سے بہت زیادہ نرمی والا معاملہ رکھا گیا ہے کہ مسجد میں چونکہ نماز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور بعض اوقات مسجد وہ گھر سے دور ہوتی ہے، لہٰذا ہر عورت کے لیے گھر کے کام کاج سمیٹ کر بچوں کی دیکھ بھال کو چھوڑ کر مسجد میں جانا کافی مشکل ہوگا، لہٰذا اس کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر مسجد بہت زیادہ قریب ہے اور فتنے کا خوف بھی نہیں اور وہاں پر پردہ بھی موجود ہے تو اس صورت میں وہ مسجد میں بھی تراویح پڑھ سکتی ہے، لیکن گھر میں تراویح پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اب گھر پر کس طرح تراویح پڑھے گی، اکیلی یا جماعت کے ساتھ؟ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر پر کوئی حافظ قرآن دستیاب ہے آپ کے خاندان میں سے، آپ کے اہل و عیال میں سے، گھر میں سے، تو وہ حافظ قرآن امام بنے گا اور اس کے پیچھے اگر کوئی مرد ہیں تو مرد کھڑے ہوں گے، پھر اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی اور وہ جو حافظ قرآن امام ہے وہ عورتوں کی اقتداء کی بھی نیت کرے گا، تو یوں وہ عورتیں اس مرد کے پیچھے حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں گی۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن موجود نہیں، گھر کا کوئی آدمی موجود نہیں، تو اگر کوئی باہر سے حافظ قرآن لایا جا رہا ہے، اگر اس حافظ قرآن کی کوئی محرم عورت موجود ہے تو تب تو عورتیں اس کے پیچھے نماز ادا کریں، وگرنہ وہ اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو عورتوں کا قرآن پاک سننا ہے مردوں سے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام حضرت ذکوان سے تراویح میں وہ قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور اگر آگے حافظ قرآن ہے تو عورتیں اس کے پیچھے وہ قرآن سن سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن مرد موجود نہیں، اگر کوئی حافظہ ہے تو اس سے بھی قرآن سنا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو حافظہ ہوگی امام، وہ اگلی صف میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ عورتوں کی ہی صف میں تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑی ہوگی، اور اگر اس کے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے تب تو اس کی نماز جماعت درست ہوگی۔ اگر کوئی مرد ہے تو مرد کی جو نماز ہے وہ عورت کے پیچھے درست نہیں ہے۔ وہ جو حافظہ ہوگی وہ صرف عورتوں کی جماعت کرے گی، اور اگر کوئی حافظ یا حافظہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں عورت وہ اکیلی نماز تراویح ادا کرے گی، اور جتنی صورتیں اس کو یاد ہوں وہ پڑھ لے۔ 20 صورتیں یاد ہیں تو ایک میں ایک صورت پڑھ لے۔ اگر کسی کو 10 یاد ہیں تو پہلے 10 پڑھے، پھر اس کے بعد اگلی 10 میں وہی دہرائے۔ اگر کسی کو 5 یاد ہیں تو پہلے 5 پڑھے، پھر وہی 5 دہرائے، پھر وہی 5 دہرائے۔ تو الغرض جتنی بھی صورتیں یاد ہیں تو آپ ان میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک صورت کو 2 بار یا 2 سے زیادہ بار دہرایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے تراویح پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے کوئی حافظہ ملے یا نہ ملے، تب اکیلی پڑھے گی اور جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتیں وہ پڑھ سکتی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو اس مسئلے سے واقفیت دلائیں، انہیں یہ شعور دیں، انہیں یہ بتائیں کہ نماز تراویح آپ کے لیے بھی ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ گھر کے کام کاج کو ختم کر کے گھر میں اکیلی ہی آپ تراویح پڑھ لیں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔